شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ 17ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سترہویں پارے کی ابتدا سورہ انبیاء سے ہو رہی ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ انبیاء کیوں رکھا گیا؟ لأنها اشتملت على ذکر معظم الانبیاء، یعنی اکثر انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس پوری سورہ میں 16 انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے ایک سورہ گزری ہے سورۃ الانعام، اس میں 18 انبیاء کا ذکر ہے۔ تو اس سورہ کا نام سورہ انبیاء کیوں نہیں رکھا گیا؟ اس میں تو زیادہ انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ 18 16 سے زیادہ ہوتا ہے نا۔ جی جواب اس کا یہ ہے کہ سورۃ الانعام میں خالی اسماء ذکر کیے گئے ہیں، نام ذکر کیے گئے ہیں، ان کا واقعہ نہیں بیان کیا گیا۔ یہاں جن 16 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، وہ بھی خصوصی واقعات۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان انبیاء کرام کی دعا کا تذکرہ ہے، اور الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ جی یہ سورہ کریمہ شروع ہو رہی ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم۔ انداز بیان اس قدر خوبصورت ہے کہ تعریف نہیں کی جا سکتی۔ تو خوبصورت انداز بیان، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا ہے۔ عربی میں کہتے قاروبا یا قروب، قریب ہونا، وہ لفظ بھی یہاں لایا جا سکتا تھا، لیکن قروبا کے بجائے اقترب لایا گیا ہے۔ اس میں حروف زیادہ ہیں، اور زیادت الحروف تدل علی زیادت المعنی۔ تو قربہ مانے نزدیک ہونا، اور اقتربہ کا مطلب ہوتا بہت نزدیک ہونا۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، انتہائی قریب آ چکا ہے۔ ایک بات یہ کن کے لیے؟ للناسی، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ کوئی بچ جائے گا، تمام انسانوں کے لیے۔ ایک کیا چیز قریب آ گئی ہے؟ حساب کا وقت، یعنی قیامت۔ سوچو ایک بچے سے یہ کہا جائے کہ کل تیرا امتحان ہے، تو نے جو کچھ اب تک پڑھا ہے اس تمام پڑھائی کا، دروس کا تجھے کل ایگزام دینا ہے، ٹیسٹ دینا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس بچے کو نیند نہیں آئے گی، پوری تیاری میں لگ جائے گا۔
تو یہاں تو قیامت ہی قریب آ گئی ہے، حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن حالت کیا ہے لوگوں کی وہ دیکھو. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ. یہ دیکھو سارے کے سارے لوگ، وہم اے کل الناس، سارے کے سارے لوگ کہاں ہیں؟ فی غفلتن. غفلت کا معنی پہلے سنو. غفلت کسے کہتے ہیں؟ غفلت کہتے ہیں عدم تذکر الشیء، کسی شے کو یاد نہ کرنا، یہ ہے. لیکن یہاں المراد ہونا الاحمال. احمال کا مطلب ہوتا ہے لاپرواہی، کوتاہی، بے توجہی. تو گویا کہ وہ لاپرواہی میں ہیں. واو مانے اور، ہم مانے وہ سب، فی مانے میں، اور غفلت کا مطلب ہوتا ہے لاپرواہی. لاپرواہی میں ہیں. یہ میں لا کر کے فی لا کر کے بتایا جا رہا ہے. جیسے ابھی میں اس پانی میں سکہ ڈال دوں، سکہ کہاں چلا گیا؟ نیچے چلا گیا نا. اچھا، اب کہتے ہیں کہ یہ سکہ کہاں ہے؟ پانی میں ہے. یہ کہیں گے نا، ہم نے سکہ پانی میں ڈال دیا، کیا کہیں گے؟ سکہ پانی میں ہے. گویا پانی نے سکے کو اوپر نیچے دائیں بائیں سب طرف سے گھیر رکھا ہے. ہاں، نیچے بھی پانی ہے، اوپر بھی پانی ہے، دائیں بھی پانی ہے اور بائیں بھی پانی. تو فی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کوئی چیز چاروں طرف سے گھیر لے، تو وہاں استعمال فی کا کیا جاتا ہے، ان اور ان ٹو کا انگریزی میں. تو یہ حال ہے ان کا. صرف یہ لاپرواہی میں نہیں ہے بلکہ لاپرواہی میں غرق ہیں. جیسے یہ سکہ غرق ہو گیا پانی میں، کیا بولتے ہیں؟ یہ سب کے سب لاپرواہی، بے توجہی اور کوتاہی میں غرق ہیں. اچھا، اس غفلت کی وجہ سے کیا نہیں کر پا رہے ہیں، کیا نہیں ہو پا رہا ہے؟ بتا رہے ہیں مورزون. اس غفلت کی وجہ سے اعراض کر رہے ہیں. یہ اعراض کا لغوی معنی ہوتا ہے التولی عن الشیء، کسی شے سے منہ پھیر لینا. سامنے ہو، منہ پھیر لوں، یہ تولی ہے. لیکن یہاں مراد الاعراض عن التوہب للحساب، حساب سے تیاری، حساب کے لیے تیاری سے اعراض. اسٹوڈنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ تیاری کرے، کل اسے ٹیسٹ دینا ہے، لیکن وہ تو لاپرواہی میں ڈوبا ہوا ہے، وہ تو کھیل رہا ہے. اور یہ جو غفلت میں ہے یہ اس وجہ سے ہے، اس کے سبب سے وہ اعراض کر رہا ہے، یعنی تیاری نہیں کر رہا ہے. تو غفلت یہ سبب ہے اعراض کا. لاپرواہ ہے، اور لاپرواہ ہونے کے سبب سے وہ تیاری نہیں کر رہا ہے، جیسے کھیل رہا ہے تو لاپرواہی میں مبتلا ہے. تو یہ لاپرواہی یہ در حقیقت سبب ہے تیاری نہ کرنے کا. تو یہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس غفلت کی وجہ سے یہ تیاری نہیں کر رہے ہیں. اچھا، تیاری کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تیاری کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ اس کی وجہ آگے بتائی جا رہی ہے. ہاں، یہ غفلت کیوں ہے جس کی وجہ سے تیاری نہیں ہو رہی ہے؟ غفلت کیوں ہے جس کے سبب سے تیاری نہیں ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم ان سے بار بار کہہ رہا ہے تیاری کر. ما یاتیہم من ذکر من ربہم، قرآن حکیم بولتا ہے تیاری کر لے. جگانے والا غفلت سے ان کو جگا رہا ہے قرآن حکیم، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، سن تو رہے ہیں مگر کھیلتے ہوئے. کیا اسلوب ہے دیکھو. ایک بچہ ہے باہر بیٹ اور بال لے کر کے کھیل رہا ہے. یلعبون، یلعب، کھیل رہا ہے، اور ماں آواز دے رہی ہے بیٹا ادھر آ جا، تو سن تو رہا ہے. اِلَّا اسْتَمَعُوهُ،
سن رہا ہے لیکن سننے کے باوجود وہ کھیل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سن تو رہا ہے مگر اس کو لائٹ لے رہا ہے ماں کی آواز کو. ہاں سن تو رہا ہے مگر ماں کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہا ہے اور کھیل میں مشغول ہے. اچھا کھیل کس سے ہوتا ہے؟ بدن سے ہوتا ہے. یہ سن کر کے کھیل میں کیوں مشغول ہے اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے. لاہیتن قلوبہم، اس لیے کہ اس کا دل غافل ہے. اور کہتے ہیں کہ اذا فسد القلب تبعته الجوارح، جب دل غافل ہو جائے تو جوارح یعنی اعضاء بھی غافل ہو جاتے ہیں. جی تو اس لڑکے کا دل غافل ہے، اس وجہ سے یہ کھیل رہا ہے اور دل کی غفلت کی وجہ سے وہ سنی انسنی کر دے رہا ہے ماں کی آواز کو. ایسے ہی قرآن حکیم آواز دے رہا ہے لیکن یہ سننے کے باوجود بھی کھیل رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل غافل ہیں، اور جب دل غافل ہو جائے تو پھر آدمی کسی بات کو سنتا ہے تو وہ نہ سننے کے برابر ہوتا ہے. جیسے وہ لڑکا ماں کی آواز کو سن رہا ہے مگر سن کر کے اس کان سے اس کان سے نکال دے رہا ہے. یہ مطلب ہے. کیا ترتیب ہے گفتگو کا، کتنا خوبصورت انداز ہے. اللہ بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے. یہ ہماری زندگی کا ایک جزو لائن فک ہے جس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. غور سے دیکھیں، متوجہ ہیں. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم. میرا رب بولتا ہے. دیکھا، قال ربی، قال یعلم القول، کہ وہ بات کو جانتا ہے. یہ عجیب غریب تعبیر نہیں ہے؟ میں بولتا ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی میں بولتا ہوں تو آپ کیا کرتے؟ سنتے ہیں نا. تو یہاں یہ نہیں ہے کہ آدمی بولتا ہے تو اللہ سنتا ہے، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ آدمی جو بات کرتا ہے ہم اس کو جانتے ہیں. یہ دیکھو، یہ عجیب بات ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ جان رہے ہیں کہ سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں نا. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ آدمی، میرا بندہ جو بات کرتا ہے میں اسے سن رہا ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ بات کو جانتا ہے. کیا بات کہی گئی ہے. یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جاننے کے لیے سننا ضروری ہے. بات کو جانتا ہے، کیا مطلب؟ سنتا ہے وہ تب نہ جانتا ہے. ارے بھائی میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں تبھی تو آپ سمجھ رہے ہیں. تو سمجھنے کا جو مرحلہ ہے وہ سننے کے بعد ہے. تو یعلموں کے اندر یسمعو آ گیا تو وہ سنتا ہے، جانتا ہے. اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا گیا؟ یہ بتانے کے لیے حروف ہو. تو نے جو سنٹینس استعمال کیا ہے اتنے کتنے حروف ہیں مجھے معلوم ہے. ہاں، کیفیت النطق، تیرے بولنے کی کیفیت کیا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں. کیفیت کیا ہے بولنے کی؟ وقت و قول ہی، کس وقت تو بول رہا ہے وقت بھی مجھے معلوم ہے. اور غرض و قائل ہی، تیری بات کا مقصد کیا ہے وہ بھی سمجھتا ہوں میں. وہ مآلات ہو، اور تیری اس بات کا انجام کیا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں. اللہ اکبر. یہ یعلمو کہہ کر کے اتنا خوبصورت فلسفہ پیش کر دیا گیا ہے. یہ ہے قرآن حکیم کا اعجاز، یہ ہے اسلوب بات کرنے کا. یہ انسان کا کلام ہو سکتا ہے؟ لا لا. ہمارا نبی تو امی تھا، ایسی بات نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اور یہ بات چاہے آسمان میں کہی جائے چاہے زمین میں کہی جائے جانتا ہے بات کو. کتنے حروف استعمال کی، کتنے لیٹرز ہیں. جیسے آدمی وہ کہتا ہے I will do it on the nick of time. بالکل صحیح وقت پر میں یہ کام کروں گا. اب دیکھیں اس میں کلوز بھی ہے، فریز بھی ہے اور سنٹینس بھی ہے. یہ پورا جملہ میں بولا ہوں یہ سنٹینس ہے، جملہ ہے، جملہ مفید ہے. اور I will do it یہ کلوز ہے وہ، اور on the nick of time یہ فریز ہے. یہ جی جی
بہرحال وہ انگریزی ٹھیک ہے. تو قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. کتنے حروف ہیں تمہارے جملے میں, تمہاری اس کلوز میں, ہمیں معلوم. تم بولے کیسے ہو, کیفیت کیا ہے ہمیں معلوم. کس وقت بولے ہو ہمیں معلوم. تمہارے بولنے کا مقصد کیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں, اور اس بولنے کا انجام کیا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں. تو صرف وہ سنتا نہیں بلکہ جانتا ہے. ایک مفسر تفسیرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے قبل ان تتکلم او تکتب تذکر هذه الآیہ. کوئی چیز بولنے سے پہلے اور لکھنے سے پہلے اس آیت کو یاد کر لو, اس لیے کہ جو آپ بول رہے ہو اللہ جان رہا ہے اس کو, اور جو لکھ رہے ہو جو بات وہ بھی اللہ جانتا ہے. کتنے لوگ ہیں فیس بک کے اوپر دوسروں کو گالیاں بکتے ہیں, یہ سب ریکارڈ کیا جا رہا ہے. رب تعالیٰ سن رہے ہیں اس کو, ہاں سن رہے ہیں سب. فیس بک پر کون کیا لکھ رہا ہے, فون پر کون کیا بات کر رہا ہے. تو قبل ان تتکلم کیا بول رہے ہو, او تکتب لکھ کیا رہے ہو, تذکر هذه الآیہ. بولنے اور لکھنے سے پہلے اس آیت کو یاد کرو. کتنی عجیب بات ہے, سبحان اللہ. ہمیں بولنے کا انداز دیا گیا, مقصد دیا گیا. پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے اس آیت کریمہ پر. ہاں یہ ہے قرآن حکیم کا اسلوب. اللہ فرماتا ہے یہ کائنات ہم نے لہو اور لعب کے طور پر پیدا نہیں کی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. لو ارادنا کیا ہے, لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان كنا فاعلین. قربان جاؤں اس انداز بیان پر, اس اسلوب پر. رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اس کائنات کو کھیل بناتے کہ ہمیں اسے کھیلنا ہے, کھلونا ہے, کھلونا ہے, تو ہم, کھلونا بے مقصد ہوتا ہے, کھیل بے مقصد ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کائنات کو کھلونا بنا کر کھیل رہے ہوتے تو لم نطلعکم علی عبث, تو ہم اس کار عبث کی اطلاع تمہیں نہیں دیتے تھے. اس لیے کہ اگر تمہیں اطلاع دیتے تو کہتے دیکھو معبود ہے اور کھیلنے میں مشغول ہے. تو یہ تمہیں اطلاع دینا اپنے نقص پر اطلاع دینے کے مرادف ہے. کوئی آدمی اپنا عیب ظاہر نہیں کرتا. اگر ہم اس کائنات کو کھیل بناتے کہ ہم کائنات کو بنا کر کے اس سے کھیل رہے ہیں تو ہم تمہیں نہیں بتاتے. یہ ہم نے تو تمہیں بتا دیا ہے. اللہ اکبر, کیا دلیل ہے اس بات پر کہ یہ کائنات کھیل نہیں ہے, یہ با مقصد ہے, یہ بے مقصد نہیں ہے. اور جب یہ کائنات با مقصد ہے تو تم بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو. استدلال ہے. اس کے بعد ایک آیت کریمہ ہے. لوگ اس آیت کریمہ کو بگ بینگ تھیوری سے جوڑتے ہیں, جبکہ قرآن حکیم اپنے کسی ضابطے میں, اپنے کسی قاعدے میں, اپنے کسی اصول میں سائنس کے اصولوں کا محتاج نہیں ہے. جی وہ محتاج نہیں. کیا ہے؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی. کتنی باتیں کہی گئی. یہ جو انکار کر رہے ہیں ایتھیسٹ لوگ جو ہیں, انکار کرتے ہیں, یہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان دونوں ملے ہوئے تھے, ملے ہوئے تھے. گیسیس ماس, ایک گیسیس ماس ہے, ماس ہے ایک گیس کا, ایسا ہے. یہ ہے کائنات کی ابتدا. پھر اس کے بعد ففتقناہما, ہم نے اس کو دو حصے کر دیے. یہ گیسیس میس جو آپس میں ملا ہوا تھا اس کو ہم نے دو حصہ کر دیا. ایک حصہ ایک طرف اور ایک حصہ ایک طرف. اچھا, ایک حصے سے 7 زمینیں بن گئی اور دوسرے حصے سے 7 آسمان بن گئے, اور ہم نے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے درمیان فاصل رکھا ہے, خلا کو, ویکیوم کو. ویکیوم ہے, یہ زمین ہے اور وہ آسمان ہے.
آسمان اور زمین کے درمیان ویکیوم ہے، خالی ہے، اس کو خلا بولتے. تو ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اور ان دونوں کے درمیان جو فاصل ہے وہ خلا ہے، ویکیوم ہے، وہ ویکیوم ہے. وہ کتنی چیزیں ہوئی؟ یہ جو چیز آپس میں ملی ہوئی تھی، کائنات آپس میں ملی ہوئی تھی، اس کے دو حصے کیے گئے. ایک حصے سے ساتوں زمین اور ایک حصے سے ساتوں آسمان، اور ان ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کے درمیان یہ جو اسپیس ہے، یہ جو ویکیوم ہے، اس کو کہتے خلا. تو تین چیزیں ہوئی. اچھا، پھر آسمان سے بارش برسی. یہ جو آسمان میں نے بنایا ہے، یہ آسمان سے سمائے دنیا سے بارش ہوئی، اور پھر اس کے بعد زمین کے اوپر رویدگی ظاہر ہوئی، نباتات اگے، غلے اگے، سبزیاں اگی، گھاس اگی، جو جانوروں اور انسانوں کی خوراک ہے. ان کے جینے کا مدار انہی چیزوں کے اوپر ہے. اللہ اکبر. وجعلنا من الماء کل شیء حی. ہم نے پانی سے ہر شے کو زندہ فرمایا ہے. زمین مر جاتی ہے، بارش ہوتی ہے، زمین زندہ ہو جاتی ہے. ایسے آدمی پانی کی وجہ سے زندہ ہے، پانی سے پیدا ہوتا ہے اور پانی ہی سے زندہ رہتا ہے. کیڑے بھی پیدا ہوتے ہیں، پانی میں پیدا ہوتے ہیں. یعنی زندگی کے لیے پانی یہ بنیاد ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے. اچھا، پانی کو ایسا بنایا ہے آپ کسی بیماری میں دودھ استعمال نہیں کر سکتے. کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ آپ کوئی کھانا استعمال نہیں کر سکتے. کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ آپ گوشت استعمال نہیں کر سکتے. کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ فلاں سبزی آپ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن دنیا کی کوئی بھی بیماری ہو، پانی نقصان دہ نہیں ہے، پانی پی سکتا ہے. کیا بات ہے. H2O کے تناسب سے کتنی عجیب و غریب چیز بنا دی ہے اس نے. تناسب کیا ہے؟ H2O، ہائیڈروجن کے دو حصے اور آکسیجن کا ایک حصہ. H2O کے تناسب سے ایسی چیز بنا دی جس پر مدار حیات ہے. وجعلنا من الماء کل شیء. ہم نے ہر شے کو، زندہ شے کو ہم نے پانی سے بنایا ہے. پانی سے بنایا ہے. وہ پانی سڑ جاتا ہے، کچرا رہتا ہے، وہاں سے دیکھو کیڑے نکلتے ہیں. اور ایتھیسٹ لوگوں کے قول کے مطابق وہ پانی تھا، پانی سڑ گیا، پتہ نہیں کیا ہوا، اسپائرو گائرا ہوا، اسپائرو گائرا سے جو ہے زندگی اور آگے بڑھی، پھر وہ میڈک بن گیا، پھر کیا ہوا، پھر بندر. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا بےہودگی ہے بھائی. اولم یروا الذین، میڈک تھا، بولے اسپائرو گائرا کیڑا تھا. یعنی ہم لوگ بندروں کی اولاد ہیں. اولم، کیا بےہودگی ہے بھائی. اولم یروا الذین کفروا. اس پر ہم ڈاروینزم کے اوپر ہم تنقید کریں گے انشاءاللہ سورہ صافات میں. جی. اولم یروا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی. یہ دو آیتوں کے اندر بتا دیا گیا. اللہ اکبر. بلکہ دو جملوں میں بتا دیا گیا ہے. کیا بات ہے. سمجھ میں آ گیا نا. زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، دو حصے ہوئے، ایک حصے سے ساتوں زمین، ایک حصے سے ساتوں آسمان. بیچ میں جو فصل رکھا گیا ویکیوم کا ہے، جو اسپیس ہے، اور اس کے بعد آسمان سے پانی برسا اور پانی سے ہم نے ہر شے کو زندگی بخشی ہے. وہی بتایا وجعلنا من الماء کل شیء حی. اللہ. تخلیق کا سارا اصول بتا دیا گیا ہے کہ کیسے کیا ہے. اس میں دو انبیاء کرام کا ذکر آ رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ ہے. موسیٰ چھوٹے بھائی ہیں اور حضرت ہارون بڑے بھائی ہیں، اور دونوں نبی ہیں. اچھا، حسن اللہ یاری ایک غالی رافضی ہے. وہ کہتا ہے کہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی، یعنی نبی کے بعد پہلا خلیفہ ہونے کا حق حضرت علی کو پہنچتا ہے. یہ حق صحابہ کرام نے غصب کر کے، خاص طور سے ابو بکر، عمر اور عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضرت علی کو پر ظلم کیا، ان کا حق غصب کر لیا.
اور مرض الموت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کاغذ لے آؤ، میں ایسی چیز لکھوا دیتا ہوں کہ تم گمراہ نہیں ہوگے. اس کو کہتے ہیں حدیث قرطاس، حدیث قرطاس بولتے ہیں اس کو. لے آؤ. تو حضرت عمر نے منع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ابھی رہنے دو، آپ کو تکلیف ہوگی. اب اس غالی رافضی کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کاغذ منگوا رہے تھے وہ لکھوانا چاہ رہے تھے کہ وصی رسول اللہ حضرت علی ہیں. وصیت نبی کی یہ ہے کہ میرے بعد خلیفہ بالفصل حضرت بلا فصل علی ہوں گے، اور وہ لکھوانا چاہ رہے تھے، لیکن صحابہ کرام نے لکھوانے نہیں دیا. اس طرح حضرت علی کا حق انہوں نے غصب کیا. کیا لکھوانا چاہ رہے تھے وہ؟ یہ خود بول رہا ہے کیا لکھوانا چاہ رہے تھے، کہیں ہے نہیں کہ وہ حضرت علی کے خلافت لکھوانا چاہ رہے تھے. جی. اور وہ ایک حدیث سے استدلال کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک جانے لگے تو حضرت علی کو مدینہ کا خلیفہ بنایا اور کہا کہ ان کی دیکھ ریکھ کرنا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو سب عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اور ان میں تنہا چھوڑ دیا گیا ہوں، تو ان کو کچھ اچھا فیل نہیں ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ایسا. یہ کہتا ہے کہ نبی نے اپنے آپ کو موسیٰ کہا اور ہارون کو جو ہے اپنا بھائی بتایا، اپنے منزلے میں بتایا. تو جب نبی نے کہا کہ میں موسیٰ کی طرح ہوں اور تم ہارون کی طرح ہو، تو موسیٰ کے بعد ہارون کے علاوہ کون خلیفہ ہو سکتا ہے؟ یہ اس کا استدلال ہے. جی. پہلا اعتراض اس پر یہ ہے، اس کے استدلال پر، کہ خلیفہ کون بنتا ہے جو زندہ رہے. حضرت موسیٰ سے پہلے حضرت ہارون کا انتقال ہو چکا ہے. ایک. اور دوسرے، اس کا جواب امام رازی نے دیا ہے بہت پیارا. ایک صاحب لکھتے ہیں رحم اللہ الرازی اذ قرر ان علیا لو کان مشابہا لہارون لکان علیہ ان یقوم کما قام ہارون. کہتے ہیں حضرت امام رازی کی اگر حضرت علی ہارون کے مشابہ ہوتے تو ان کے لیے وہی واجب تھا جو حضرت ہارون کے اوپر واجب تھا، اور انہوں نے کیا. کیا کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور ان کو خلیفہ بنا دیا گیا امت کے اوپر، حضرت ہارون کو، اور سامری نے ان سب کو بچڑے کی پوجا میں لگا دیا، اس وقت حضرت ہارون خاموش نہیں بیٹھے بلکہ تمام قوم سے یہ بتایا انما فتنتم بھی، تم شرک میں مبتلا ہو گئے ہو. فتنہ، سب سے بڑا فتنہ شرک ہے. تم شرک میں مبتلا ہو گئے ہو بچڑے کی پرستش کے بعد، اس کی وجہ سے، سامری کی وجہ سے. ایک دیکھو وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانِ، اور تمہارا رب رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو. دیکھو اللہ کی طرف، اللہ کی معرفت کی طرف دعوت دی، پھر فَاتَّبِعُونِی کہہ کر کے رسول کی معرفت کی طرف دعوت دی، اور پھر وَأَطِیعُوا أَمْرِی کہہ کر کے شریعت کی طرف دعوت دی. خاموش نہیں رہے ہو بلکہ یہ بتایا کہ تم غلطی پر ہو، غلطی پر ہو تم. ایسے حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا تمام صحابہ کرام سے منبر پر کھڑے ہو کر کے کہ دیکھو مجھے رسول اللہ وصی بنانا چاہتے تھے لیکن آپ لوگ ظلم کر رہے ہو، یہ میرا حق چھین رہے ہو. یہ بولنا چاہیے تھا نا حضرت علی کو، لیکن وہ نہیں بولے، خاموش رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسن اللہ یاری جو استدلال کر رہا ہے اس حدیث سے، اس کا استدلال بالکل باطل ہے. جی جی. ایک عجیب و غریب نکتہ ہے کہ یہاں کئی انبیاء کرام کی دعا کا تذکرہ ہے.
حضرت ایوب کی دعا کا تذکرہ ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ۔ جتنے انبیاء کرام کی دعا کا تذکرہ ہے، دعا ختم ہوئی کہ اللہ نے فوراً فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ۔ فے جو آتا ہے تعقیب کے لیے آتا ہے، فوراً دعا ختم ہوئی کہ توبہ قبول کر لی گئی، دعا قبول کر لی گئی۔ جتنے انبیاء کرام کی دعا کا یہاں تذکرہ ہے، ہر ایک کے بعد اللہ نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، یعنی تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ حضرت یونس نے دعا کی فَاسْتَجَبْنَا کہا، حضرت ایوب نے دعا کی فَاسْتَجَبْنَا کہا، زکریا نے دعا کی فَاسْتَجَبْنَا کہا۔ نکتہ، دعا کی آپ نے، فوراً دعا قبول ہوئی، کیوں؟ اس بات پر میں نے بہت ساری تفسیروں کا مطالعہ کیا کہ اس سوال کا جواب مل جائے۔ بھئی دعا کر رہے ہیں سب، اور جیسے دعا ختم ہوئی اللہ فرما رہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، دعا فوراً قبول ہوئی۔ تو دعا کے فوراً قبولیت کے لیے آخر سبب کیا تھا؟ بتایا 3 چیزیں ان تمام انبیاء کرام کے اندر تھیں، وہ بتایا گیا۔ دعا فوراً، دعا تو ساری قبول ہوتی، فوراً قبول ہونا اس کا سبب کیا تھا وہ بتایا گیا آگے۔ مفسر نے لکھا میں تو جھوم اٹھا کیونکہ مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ کہا کہ 3 چیزیں ان کے اندر تھیں کہ دعا کرنے کے فوراً بعد ان کی دعا قبول ہو گئی، تو لہذا اگر ہمیں اپنی دعا کے بارے میں یہ امید رکھنا ہے کہ فوراً قبول ہو جائے گی تو یہ 3 چیزیں ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ دعا فوراً قبول ہو جائے۔ کیا چیزیں؟ 3 چیزیں کیا ہیں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، گانٹھ باندھو اس کو، کہ یہ نیکی کا کام کرتے نہیں تھے بلکہ نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاتے تھے۔ جہاں بھی نیکی کا کام ہو، ایک ہے نیکی کرنا اور ایک ہے نیکی کے کاموں میں دوڑ کر جانا، اس کو کہتے ہیں مسارع۔ اللہ، جہاں بھی نیکی کا کام ہو آدمی دوڑ کر وہاں جائے نیکی کا کام کرنے کے لیے۔ ایک ہے نیکی کرنا اور ایک ہے نیکی کا کام کرنے کے لیے دوڑ لگانا، ریس کرنا۔ ریس کیا ہوتی ہے؟ بھئی مجھ سے پہلے کوئی نہ پہنچ جائے، یہ جذبہ ہونا۔ ایک وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور آدمی اپنی دعا کے اندر رغبت اور رہبت دونوں رکھے۔ یہ رغبت اور رہبت کیا ہوتی ہے؟ جس کو دعا میں ملحوظ رکھنا ہے تاکہ دعا فوراً قبول ہو۔ رغبن کا مطلب یہ ہے امید ہو پکی کہ دعا قبول ہو جائے گی، یہ۔ اور ورہبہ کا مطلب یہ ہے ڈر ہو اس کے اندر، ڈر ہو، ڈر کہ کہیں دعا بارگاہ الہی سے ریجیکٹ نہ کر دی جائے، کوئی بہت بڑا گناہ میں نے کیا ہوا ہے۔ تو آدمی رغبت بھی رکھ رہا ہو اور رہبت بھی، امید بھی رکھ رہا ہو اور ڈر بھی رکھ رہا ہو، اور الایمان بین الخوف والرجاء، برابر ہے۔ اور تیسرے وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور جب اللہ سے دعا کرے تو اس کے اندر خشوع ہو۔ سمجھاتا ہوں خشوع کس کو بولتے ہیں۔ آپ کسی صاحب جاہ و جلال کے دربار میں پہنچ جائیں، کوئی بہت بڑا آدمی ہے، منسٹر ہے، بادشاہ ہے، گورنر ہے، آپ اس کے سامنے جب پہنچیں تو آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ بیجا حرکتیں نہیں کر سکتے۔ آپ آدمی بڑے ادب سے کھڑا ہوتا ہے، بڑے ادب سے کھڑا ہوتا ہے، بڑے ادب سے کھڑا ہوتا ہے وہ۔ تو کسی صاحب جاہ و جلال کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد آدمی کے دل کی اور اس کے اعضاء و جوارح کی جو کیفیت ہوتی ہے، یہ کیفیت خشوع کہلاتی ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی نا؟ کسی بڑے آدمی کے، صاحب جاہ و جلال ہو، بادشاہ ہو، حکمراں ہو، اس کے سامنے ایک عام آدمی کھڑا ہو جائے تو عام آدمی کی جو کیفیت ہوتی ہے دل کی اور اس کے اعضاء و جوارح کی، جو جھکاؤ ہوتا ہے، اسی جھکاؤ کا، اسی کیفیت کا نام خشوع ہے۔ تو گویا کہ یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جہاں بھی نیکی کا کام ہو دوڑ کر جائیں، اور دوسرے دعا کریں تو آپ
امید بھی رکھیں اور ڈرے ہوئے بھی رہیں. 2 اور تیسرے اللہ سے جب دعا کریں تو آپ کے دل کی اور آپ کے ہاتھوں کی اور اعضاء کی کیفیت ایسی ہو جیسے کوئی عام آدمی صاحب جاہو جلال شخصیت کے سامنے کھڑا ہوا ہو. اگر یہ 3 چیزیں آپ کی دعا کے اندر ہیں، آپ کے اندر ہیں، تو آپ دعا کریں گے، آپ کی دعا فوراً قبول ہو جاتی. یہ جواب اس کا، اس سوال کا جو میں ڈھونڈ رہا تھا، جواب یہی تھا، جواب یہی تھا. اللہ اکبر. اس کے بعد تذکرہ ہے یاجوج ماجوج کا. ذرا ہم اس پر تفصیلی روشن ڈالنے کی کوشش کریں گے. یاجوج ماجوج یہ کس کی اولاد ہیں؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت یافس کی اولاد ہیں. یا الف فے اور ثے، یافس کی اولاد ہیں. گویا کہ یہ بھی انسان ہی ہے. لہذا لوگوں کا یہ کہنا کہ وہ ایک بالشت کے ہیں اور کان ان کے ہاتھی کے کان جیسے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب واہیات باتیں ہیں. یہ بھی آدم کی اولاد ہیں اور آدم کے ایک بیٹے حضرت یافس کی اولاد ہیں. ایک بات معلوم ہے؟ اچھا، عادتیں ان کی کیا ہیں؟ فسادی ہیں. یہ انتہائی فسادی ہیں. یہ مفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرنا ہی ان کا کام ہے. بڑی مفسد قوم ہے یہ. 2 تیسرے، ان کی تعداد عام انسانی آبادی سے کہیں زیادہ ہے. ایک حدیث اس بات کی دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ آدم سے کہے گا قیامت کے دن کہ اپنے بیٹوں کو، جتنے قیامت تک آئے ہیں بیٹے اور بیٹیوں، جہنم کا حصہ نکال دو. اپنی اولاد سے جہنم کا حصہ نکال دیجئے. جہنم حصہ مانگ رہی ہے آپ کی اولاد کے تعلق سے. کتنا دینا ہے آپ کو جہنم کو حصہ؟ حضرت آدم نے ڈرتے ہوئے پوچھا، اللہ کتنے؟ یعنی تناسب دریافت فرمایا، ریشیو دریافت کیا. کتنے؟ کہا کہ 1000 میں 999. صحابہ نے سنا تو کانپ گئے. بولے اگر ایک آدمی جنت میں جانے والا ہے اور 999 جہنم میں جانے والے ہیں تو ہمارا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس ڈر کو یہ فرما کر کے ختم کیا کہ یہ 999 جو جائیں گے یہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، اور تم میں سے ایک جہنم میں جانے والا ہے. ہاں 999 یاجوج ماجوج میں سے اور تم میں سے ایک، یعنی گویا کہ 99 اور 1 کا ریشیو ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث میں پتا چلا کہ انسانی آبادی سے زیادہ، عام آبادی سے زیادہ ان کی آبادی ہے. اتنی تعداد ہے. ایک بات یہ معلوم، فتحت، فتح کا مطلب ہوتا ہے ٹو اوپن. فتح کا مطلب ہوتا ہے ٹو اوپن اینی تھنگ. کوئی چیز آپ کھول رہے ہیں تو اس کے لیے آتا. یہ لفظ بتاتا ہے کہ کہیں بند ہیں، یہ کہیں بند ہیں، یہ کسی دیوار کے پیچھے وغیرہ وغیرہ، کہیں تو بھی بند ہے یہ، یا یہ بند کر دیے جائیں گے پھر نکلیں گے. یہ بھی ہے، بند کر دیے جائیں گے، کہیں بند ہیں یہ. اچھا نکلیں گے کیسے؟ یہ کہاں سے؟ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ. حدب کا مطلب ہوتا ہے اے مکان مرتفع، بلند مقام. بلند مقامات سے یہ لوگ نکلیں گے. یہ ہر بلند مقام سے، مکان مرتفع، ہر بلند مقام سے آئیں گے یہ. اور رفتار کیا ہوگی؟ ینسلون. نسل کا مطلب ہوتا ہے نسل الثعلب، لومڑی دوڑی. تو لومڑی کے لیے جب نسل استعمال ہوتا ہے تو اسرا فی ذہابی، لومڑی بڑی تیزی سے دوڑی. اور لومڑی کی دوڑ جو ہوتی ہے بہت تیز ہوتی ہے، تو اس طریقے سے ان کی تیزی کا حال ہوگا. سوال یہ ہے کہ یہ خود اتنے تیز ہوں گے اپنی رفتار میں، یا ان کے پاس کوئی سواری ہوگی؟ دونوں ممکن ہے. یہ خود بھی رفتار میں تیز ہوں گے یا ان کے پاس تیز رفتار سواریاں ہوں گی. جہاز بھی ہو سکتا ہے، فائٹرز ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ خود تیز رفتار ہوں گے اور ان کی سواریاں بھی تیز رفتار ہوں گی. یہ نسل سے معلوم ہوا. اچھا اس کے بعد آ رہا ہے وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ.
سچا وعدہ قریب آ گیا ہے، یعنی ان کا نکلنا در حقیقت قیامت کے وقوع کی ایک علامت ہے کہ اب قیامت آ رہی ہے. ہاں، اور قیامت کا وقوع یہ سچ ہے، اسی وجہ سے اس کو وعد الحق کہا گیا ہے. الوعد الحق، قیامت کا آنا یہ اللہ کا جو وعدہ ہے بالکل حق ہے. اور حق کسے کہتے ہیں؟ مانو یا نہ مانو، بات وہی ہے. اس کو کہتے ہیں حق. حق کسے کہتے ہیں؟ مانو یا نہ مانو، بات وہی ہے. اس کو کہتے ہیں حق. تو یاجوج ماجوج کے تذکرے کے بعد قیامت کا تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج، نکلنا، یہ قیامت کے واقع ہونے کی علامت ہے کہ اب قیامت آنے والی ہے. اچھا، حضرت عیسیٰ سے پہلے آئیں گے کہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد آئیں گے یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے؟ تو کہتے بعد نزول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یہ لوگ نکلیں گے. یہ بات معلوم. تو میں نے ایک آیت کریمہ سے یاجوج ماجوج کے تعلق سے کچھ تفصیل کشید کرنے کی کوشش کی ہے جو اس آیت کریمہ میں مجملاً بیان کی گئی ہے. جی جی. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات، یہ بات، اس کے بارے میں ایک مفسر لکھتا ہے کہ سورۃ لا یمکن لبشر ان یتخیلھا فضلا ان یقولھا. کہتے ہیں یہ ایسی تصویر، ایسی پکچر ہے جو اس جملے میں بیان کی گئی ہے کہ اس تصویر کو بنانا اور بولنا تو درکنار، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اس تصویر کے بارے میں. اللہ اکبر. یعنی یہ ایسی تصویر ہے کہ آدمی اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ ایسی تصویر ہو سکتی ہے، چاہے جائے کہ آدمی اس کو بولے یا بنائے. ریپیٹ کروں، سورۃ لا یمکن لبشر ان یتخیلھا فضلا ان یقولھا. یہ تصویر جو اس جملے میں کھینچی گئی ہے، اس تصویر کو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، چاہے جائے کہ اس تصویر کو بنا سکے اور بول سکے. کیا تصویر ہے؟ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کے تومار کو لپیٹ دیا جاتا ہے. کیا بات ہے. پہلے ہم سمجھائیں گے. 3 چیزیں ہیں. ایک ہے توا یتوی، لپیٹ دینا. ٹو فولڈ کر دینا. یہ پھیلا، کوئی چیز پھیلی ہوئی، یہ کائنات ہے، یہ اس کو ہم فولڈ کریں گے. تو طی کا مطلب ہوتا ہے ٹو فولڈ. تو ایک چیز ہے فولڈ کرنا جو لفظ طی سے، یوم نطوی کا مطلب ہوتا ہے ہم فولڈ کر دیں گے. تو طی کا مطلب فولڈ کرنا. اچھا، دوسری چیز ہے السجل. ما معنی سجل؟ سجل کے 2 مطلب ہیں. ایک ہوتا ہے سجل کا معنی موضع الکتب، کتاب رکھنے کی جگہ، مکتبہ، لائبریری. یہ. اور دوسرے الورقۃ المکتوب فیہا، کوئی ایسا ورق ہو جس میں کچھ لکھا ہوا ہو. پہلے ایک مثال دیتا ہوں، بہت غور سے سنیں. یہ موضع الکتب ہے، لائبریری ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ یہ تصور آیا؟ یہ لائبریری ہے. اچھا. لائبریری میں ریکس کے اندر کتابیں رکھی ہوئی ہیں. کتابیں بھائی لائبریری ہے نا. تو یہ موضع الکتب ہے، سجل. اور اس لائبریری میں، کتاب کی اس جگہ میں، مکتبے میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں. کیا یہ جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں لائبریری میں سب ایک ٹاپک کے اوپر ہیں، ایک ہی سبجیکٹ پر ہیں؟ نہیں. ایک کتاب فزکس پر ہے، وہاں میتھمیٹکس پر ہے، وہاں بوٹنی کے اوپر ہے، وہاں زوولوجی کے اوپر ہے، وہاں معاشیات کے اوپر ہے، وہاں اکنامی کے اوپر ہے. یعنی کتابوں سے یہ پوری کی پوری لائبریری بھری ہوئی ہے اور ہر کتاب ایک ٹاپک کے اوپر ہے. ٹاپک کے اوپر ہے. تو لپیٹنا، فولڈ کرنا، یہ سمجھ میں آیا؟ اور یہ پورا مکان یہ لائبریری ہے. اور کتب جو کتاب کی جمع ہے، کتب
بہت ساری کتابیں, مینی بکس, وہ سب یہاں رکھی ہوئی ہے. اتنا سمجھ میں آیا؟ اب دیکھو یہ میں نے بنایا ہے, یہ دیکھیے, الورقہ المکتوب فیہا, کوئی ایسا ورق جس میں کچھ لکھا ہوا ہے, برابر, یہ لکھا ہوا ہے, دیکھیے یہ سب لکھا ہوا ہے. یہ سورج ہے, ٹاپک ہے اس میں, یہ چاند ہے, ٹاپک ہے, پوری کتاب ہے وہ. جیسے فزکس پر وہ بک رکھی ہوئی ہے, ایسے ہی یہ سورج ایک کتاب ہے, یہ چاند ایک کتاب ہے, یہ کہکشاں گیلیکسی, اس کے اندر بہت سارے ستارے سیارے ہیں. ایسے ہی پوری کائنات کے اندر کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور الگ الگ ٹاپکس پر ہیں. اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ہے, اب یہ دکھائی دے رہے ہیں نا سب, یہ چاند دکھائی دے رہا ہے, ستارے دکھائی دے رہے ہیں, گیلیکسیز دکھائی دے رہی ہیں سب. اب اس کو ہم فولڈ کر رہے ہیں, فولڈ. کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ ایسے ہم فولڈ کر رہے ہیں, کچھ دکھائی نہیں دے گا, بولے ایسے ہم فولڈ کرنے کے کائنات کو. یہ فولڈنگ ہے, یہ طی ہے, فولڈنگ. اور وہ ورقہ ہے, سجل, اور اس ورقہ کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بکس ہے. وہ تو کائنات پوری کی پوری مختلف موضوعات کے اوپر کتابیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کو لپیٹ دے گا. اب ہم سائنس کی زبان میں سمجھانا چاہیں گے. یہ لائبریری ہے, کتابیں ہیں. لائبریری یہ ہے, سجل, برابر, کتب للکتب, کتابیں. طی کیا ہے؟ لپیٹنا. ابھی تو ہم نے کاغذ کو دکھایا لپیٹتے ہوئے. کیا کرتے ہیں کہ ان پوری لائبریری کی ان ساری کتابوں کو ہم رکھ دیتے ہیں فی رقاقۃ صغیرہ, ایک چھوٹی سی چپ کے اندر. چپ اتنی بڑی, کیا ممکن ہے کہ نہیں؟ ان تمام موضوعات پر یہ لاکھوں کتابیں جو لائبریری میں ہیں, کیا ان کو ایک چھوٹی سی چپ کے اندر لانا ممکن ہے کہ نہیں؟ ارے لانا ممکن ہی نہیں, ہو چکا ہے. پوری لائبریری ایک چھوٹی سی چپ کے اندر بند رہتی ہے. یہ چھوٹی سی چپ یہ طی ہے. جب ان تمام کتابوں کو جو لائبریری میں رکھی ہوئی ہیں, ان کو ایک رقاقۃ صغیرہ, ایک چھوٹی سی چپ کے اندر لانا ممکن ہے, تو پوری کائنات کو فولڈ کرنا, یہ تو سائنس بھی اس کو ممکن بناتی ہے. کیا بات کہی گئی, اللہ اکبر. یہ قرآن حکیم کا انداز ہے, اسلوب ہے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, ہم کائنات کو, یہ آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کسی ورق کے اوپر لکھے ہوئے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو لپیٹ دیا جاتا ہے. جیسے ابھی دکھایا میں نے, فولڈ کر دیا جاتا ہے. تو فولڈ کرنا ممکن نہیں نا, تمام کتابوں کو معمولی چپ کے اندر رکھ سکتے ہیں آپ. یہ فولڈنگ ہے, یہ فولڈنگ. پورا یہ مکتبہ سجل, کتابیں رکھی ہوئی, للکتب, کتب. طی کیا ہے؟ ایک چپ میں رکھ دی جائے. جب ان لاکھوں کتابوں کو جو مختلف موضوعات پر ہیں ایک چھوٹی سی چپ میں لانا ممکن ہے, تو اس پوری کائنات کو ماں گیلیکسیز کے, ماں تمام چیزوں کے لپیٹنا کیا ممکن نہیں ہے؟ سائنس بھی ممکن بتاتی ہے. اسی امکان کو یہاں بتایا گیا ہے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زبردست پاورفل ہونے کی دلیل ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ و بحمدہ. ہم نے تشریح کرنے کی کوشش کی ہے, شاید آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو بات. آگے سورہ حج ہے. سورہ حج یہ عنوان ہے, ٹاپک ہے, لیکن ٹاپک کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کے ذکر سے ہی سورہ کریمہ کا آغاز ہو رہا ہے. حالانکہ عنوان کیا ہے؟ عنوان ہے حج, اور اس عنوان کی ابتدا ہو رہی ہے محشر سے, قیامت سے. کیوں؟ اس لیے کہ حج میں اور محشر میں دونوں میں بڑی مشابہت ہے. ایک ہی لباس میں سب ادھر ہیں, اور وہاں بھی سب ایک ہی لباس میں ہیں. یہاں تو دنیاوی لباس ہے, وہاں تو فطری لباس ہے, سب ننگے وہاں کھڑے ہیں. مشابہت ہے. وہاں بھی بہت بھیڑ ہوتی ہے, وہاں بھی ایسی بھیڑ ہوگی. یہاں بھی کوئی کسی کو پہچانتا نہیں جلدی,
سب اپنے اپنے میں مشغول رہتے ہیں، وہاں بھی کوئی کسی کو پہچانتا نہیں اللہ. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حج کا آغاز محشر کے ذکر سے فرمایا ہے. کیا بات ہے. اس سورہ کریمہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5. 5 میں سے ایک حج ہے. ارکان اسلام میں سے ایک رکن کے نام سے جس کا نام حج ہے اس سورہ کریمہ کو موسوم کیا گیا ہے. پورے قرآن میں ارکان اسلام میں سے کسی رکن کے نام سے کوئی صورت نہیں آئی ہے سوائے حج کے. یہ خصوصیت ہے. برابر ہے. دوسرے، یہ سورہ اس وجہ سے بھی بہت خاص ہے اس لیے کہ تمام سورتوں کے اندر صرف ایک سجدہ ہے. جو سجدے والی صورت ہے، جو سجدے والی صورت ہے ان میں ایک ہی سجدہ ہے. یہ واحد صورت ہے کہ اس کے اندر 2 سجدے. ہاں، یہ اس کی خصوصیت ہے. اچھا، چلیے آگے بحث کرتے ہیں ہم. زندگی کے بے ثباتی اور زندگی کے مختصر ہونے کو بیان کیا گیا ہے. اللہ بیان کیا جا رہا ہے قصۃ الحیات قصیرۃ جدا یمکن ان تکتب فی سطر واحد. زندگی کی کہانی اتنی مختصر ہے کہ اسے صرف ایک لائن میں لکھا جا سکتا ہے. اللہ، قصۃ الحیات قصیرۃ جدا یمکن ان تکتب فی سطر واحد، کہ زندگی کی کہانی اتنی مختصر ہے کہ اسے ایک لائن میں، ایک سطر میں لکھا جا سکتا ہے. لکھ کر کے بتایا اللہ نے تمہاری زندگی اتنی ہے، ایک سطر میں لکھی ہوئی، اتنی مختصر ہے. کیا؟ اللہ اکبر. گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے ثم نخرجکم طفلا، بچپنا، ثم لتبلغوا اشدکم، جوانی، ومنکم من یتوفی، موت. کہاں ہو تم؟ 3 جملے تو ہیں خالی، ایک ہی لائن میں ہے. تمہاری زندگی کی پوری کہانی کو ایک ہی لائن میں لکھ دیا گیا. تم یہ ہو، طفل ہو، بچے ہو، لتبلغوا اشدکم، جوان ہو گئے، ومنکم من یتوفی، اور اس کے بعد موت. تمہاری زندگی کی کہانی اتنی مختصر ہے کہ اسے ایک لائن میں، ایک سطر میں لکھا جا سکتا ہے. اے ہے، کیا بات ہے. کیا عجیب و غریب کلام ہے، عجیب و غریب کلام ہے. ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سجدے کا ذکر فرمایا کہ کائنات کی ہر شے مجھے سجدہ کر رہی ہے. اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ پہاڑ بھی سجدہ کر رہے ہیں، درخت بھی سجدہ کر رہے ہیں، سورج سجدہ کر رہا ہے، زمین سجدہ کر رہی ہے، چاند سجدہ کر رہا ہے، نجوم، ستارے سجدہ کر رہے ہیں، چوپائے سجدہ کر رہے ہیں. سارے کے سارے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں. برابر ہے. اچھا، اس کے بعد اسی آیت کا آخری ٹکڑا ہے، آخری 2 ٹکڑے ہیں. وَمَن يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جسے ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. یہ بھائی سجدے کے ساتھ یہ بات کیوں کہی گئی؟ بتائیے، کوئی ربط دکھ رہا ہے؟ بھائی کائنات کی تمام چیزیں اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. پھر یہ کہا جا رہا ہے اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. بھائی اللہ کے سجدے کا یہ ذلت سے کیا تعلق ہے انسان کے؟ بتایا یہ گیا کہ ان اعظم الاہانتی ان یحرمہ خالقہ من ان یسجد لہ. سب سے بڑی ذلت انسان کی یہ ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے کو اپنے حضور سجدہ کرنے سے محروم کر دے. سب سے بڑی ذلت یہ ہے. سجدے میں اور ذلت میں ربط، یہ ہے کلام الہی. کس اسلوب سے بات کرتی ہے یہ کتاب. اللہ، میں چند چیزیں بتا رہا ہوں جو مجھے معلوم ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے اس کے اندر، مجھے بھی معلوم نہیں ہے.
جو مجھے معلوم ہو رہا ہے میں بتا دے رہا ہوں، باقی اور کیا کیا مجھے معلوم نہیں، مجھے خود معلوم نہیں. اور اس کے سامنے جب کھڑے ہو جاؤ تو معلوم ہوتا ہے دنیا کا سب سے بڑا جاہل میں ہی ہوں، کچھ آتا جاتا نہیں. یہ کتاب انسان کو اس کی اوقات بتاتی ہے کہ تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، علم تو میں ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ فسبحان من ھذا کلامہ. پاک ہے وہ ذات جس کا یہ کلام ہے. اس وجہ سے اللہ نے کہا سجدے کے ذکر کے بعد یہ کہا اللہ جسے ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. پتہ چلا کہ اللہ کے سامنے ذلیل ہونا در حقیقت مقام عزت پر فائز ہونے کے مرادف ہے. جسے عزت چاہیے وہ اللہ کے سامنے ذلیل ہو جائے. ہاں یہ در ایسا ہے کہ یہاں ذلیل ہو جاؤ تو آدمی مقام عزت پر فائز ہو جاتا ہے. یہ بات کہی گئی. کمال ہے، کمال ہے. ایک نکتہ بتاؤں، سورہ حج ہے، حج میں 4 چیزیں ہوتی ہیں اور یہاں دل کی 4 قسمیں بتائی ہیں. کمال نہیں ہے، کمال نہیں ہے، فلسفہ نہیں ہے، دنیا کا لاجواب فلسفہ ہے. فلسفہ فلسفہ قرآنی ہے. یہ کہا کہ حج کے اندر، چونکہ سورہ حج ہے، حج کے اندر 4 چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. پیر دوڑتا ہے نا، چلتا ہے، پیر استعمال ہوتا ہے. ہاتھ استعمال ہوتا ہے رمی جمار کرتے ہوئے، شیطان کو کنکری مارتے. تو پیر سے آدمی چلتا ہے، پیر استعمال ہوا حج میں. اور ہاتھ سے رمی جمار کرتا ہے، کنکری مارتا ہے شیطان کو. 2 ہاتھ اور پیر ہو گئے. زبان لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، زبان بھی چل. اور اللہ نے فرمایا یہاں بدن لے کر کے آنے سے بہتر ہے کہ تم دل لے کر کے آؤ. ہاں افئدۃ الناس تہوی الیہم، دل بھی جھکا ہوا ہو. یہ قرآن حکیم کا بیان ہے. گویا کہ دل جھکا ہوا ہے، زبان پر الفاظ لبیک ہیں، ہاتھ سے رمی جمار ہے اور پیر سے چلنا ہے. سعی بین صفا والمروہ کرنا ہے، عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، وغیرہ وغیرہ. 4 چیزیں جو حج سے متعلق ہیں بنیادی طور پر. اور 4 قسم کے دلوں کا تذکرہ کیا گیا. بتایا گیا کہ ایک دل ہوتا ہے اندھا، اور دوسرا دل ہوتا ہے مریض، بیمار، اور تیسرا دل ہوتا ہے قاسی، سخت، اور چوتھا دل ہوتا ہے مخبت المطمئن الی اللہ، اللہ کی طرف جھکنے والا. تو یہ جو چوتھا قسم کا دل ہے یہ اللہ کو مطلوب ہے. جی اندھا دل اللہ کو مطلوب نہیں، بیمار دل اللہ کو مطلوب نہیں، القلب العامہ اللہ کو مطلوب نہیں، القلب المریض اللہ کو مطلوب نہیں، القلب القاسی سخت دل یہ اللہ کو مطلوب نہیں، بلکہ چوتھے قسم کا دل مطلوب ہے، القلب المخبت والقلب المطمئن الی اللہ، اللہ کی طرف. خبت کہتے ہیں جھکی ہوئی زمین. یہ آپ اس طرف سے جا رہے ہیں، اونچی زمین ہے، اور اس کے بعد اچانک زمین نیچی ہو جائے تو اس نچلی زمین کو جو اونچائی کے مقابلے، اونچی زمین کے مقابلے میں پست ہے، اس پست زمین کو مخبت کہتے ہیں، خبت کہتے ہیں. خبت، یہ زمین خبت، یعنی دل جھکا ہوا رب تعالیٰ کی طرف. اس سورہ کریمہ کی ایک بڑی پیاری خصوصیت ہے جو اس قرآن کی کسی سورت کے اندر نہیں ہے. بولوں، یہ سورہ لیلی ہے اور نہاری بھی. کچھ آیتیں رات میں اتری ہیں، کچھ دن میں اتری. السفری والحضری، کچھ آیتیں سفر میں اتری ہیں، کچھ آیتیں حضر میں اتری ہیں. آپ شہر میں موجود ہیں. 2 شتائی و صیفی، کچھ آیتیں اس کی جاڑے میں اتری ہیں اور کچھ آیتیں اس کی گرمی میں اتری ہیں. کچھ آیتیں فینسخ اللہ، کچھ آیتیں ناسخ ہیں، کچھ آیتیں منسوخ ہیں، کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں.
یہ تمام قسم کی آیات اس عظیم الشان سورہ کریمہ کے اندر جمع ہیں، اور ان تمام چیزوں کا ایک ساتھ اجتماع کسی اور سورہ کے اندر نہیں ہوا ہے، لہذا اس اعتبار سے یہ سورہ کریمہ ایک خاص خصوصیت کی حامل ہے۔ اس سورہ کریمہ کی ایک اور خصوصیت ہے کہ قرآن حکیم میں بضع و ستون موضعاً یا بضع و ستون مثلاً اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں 60 سے زائد مثالیں بیان کی ہیں تاکہ آدمی کو سمجھ میں آئے۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو مثال دے کر کے آدمی سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ مثال ہے، جیسے ابھی میں نے سمجھایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کو، تو کسی مشکل مضمون کو مثالیں دے کر کے سمجھانا۔ تو قرآن حکیم میں 60 سے زائد مثالیں ہیں، بضع و ستون مثلاً، 60 سے زائد مثالیں۔ کسی مثال کو ذکر کرنے کے بعد یا ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے یہ نہیں کہا فاستمعوا لہ، اس کو سنو، مثال بیان کر دی، سننے کی بات کہیں نہیں ہے۔ یہ واحد مثال ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ 60 سے زائد مثالیں ہیں، مثالیں دینے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا کہ غور سے سنو، سننے کا ذکر ہی نہیں ہے، لیکن یہ مثال ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے بارے میں فرمایا کہ میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں، غور سے سنو، فاستمعوا لہ۔ اسمعوا خالی نہیں، استمعوا ہے، غور سے سننا۔ جی جیسے کہا گیا کہ قرآن جب پڑھا جائے تو غور سے سنو، صرف سننا نہیں ہے، غور سے سننا ہے۔ کیا مثال ہے؟ یہ بڑی عجیب مثال ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پڑھ لیتے ہیں آیت کو، یا ایہا الناس، دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے مثال بیان کی گئی، صرف مومنوں کے لیے نہیں ہے، یہودیوں کے لیے، کافروں کے لیے، سب کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے ہے۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے دنیا کے تمام انسانوں تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جا رہی، فاستمعوا لہ، کان لگا لو۔ کیا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے یہ جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں، بابا، ارے بابا، وہ کہتے دھونی تو لے، ارے بھائی دھونی دینے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ارے مرض کچھ لائق ہے، دوا کچھ کر رہا اللہ کے بندے، بابا، بابا کیا کر سکتے بیچارے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، مکھی کا پر نہیں بنا سکتے۔ جی تمام دنیا کے سائنسدانوں کو چیلنج ہے، ہاں، تمام دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے، ایک مکھی بنا کر بتائیں۔ اور یہ جن کو تم پکار رہے ہو، بابا کو بولو، ایک مکھی بنا کر بتائیں۔ اولاد دیتے ہیں، مکھی بنا دو تو اولاد دیتے ہیں، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اولاد کیا دیں گے؟ یہ کہ بس میں ایک مکھی نہ بنانے والا ہے، یہ آپ کو نواز سکتا ہے کیسے؟ آپ کو اولاد کیسے دے سکتا ہے جو مکھی نہیں بنا سکتا؟ اور سب کو چیلنج ہے یہ، بنا کر بتائیں۔ اور کہا یہ تو بڑی بات ہے مکھی بنانا، جہاں تم نے مٹھائی اٹھائی چڑھا رکھی ہے، یہ مکھی جس کو تم بنا نہیں سکتے، یہ وہاں سے کچھ چڑھاوا لے کر کے بھاگے تو یہ جو صاحب قبر ہے، تمہارا یہ جو بت ہے، یہ اس مکھی سے وہ لے جائی ہوئی چیز، لے جانے والی چیز نہیں چھین سکتا ہے، یہ اتنا کمزور ہے۔ اب دیکھو ضعفت طالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ دیکھو یہ بت کون ہے؟ مطلوب ہے۔ طالب کون ہے؟ وہ جو اسے مانگ رہا ہے۔ تم مانگنے والا ہوا عابد، ہوا طالب، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ ہوا مطلوب، یعنی بت ہوا مطلوب۔ اچھا، اب مکھی چڑھاوے سے لے کر جا رہی ہے، اب طالب کون ہوا؟ طالب ہوئے یہ بت، یہ بابا، اب مطلوب کون ہے؟ مکھی۔ تو دونوں، مکھی طالب بھی ہے مطلوب بھی ہے، اور یہ جو جس کو پکارا جا رہا ہے یہ بھی بیچارہ طالب اور مطلوب دونوں ہے۔ یہ مانگ رہے ہیں اس سے اور وہ مکھی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جس سے تم مانگ رہے ہو نا، وہ مکھی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ مکھی سے اپنے پاس سے لے جائی ہوئی چیز نہیں چھین پا رہا ہے۔ تو تم طالب ہو اس کے، اور یہ طالب ہے مکھی کا، تم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور یہ مکھی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اتنی شاندار مثال بیان فرمائی ہے، اور اس پر آپ سائنسی نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ سائنسی انداز سے آپ اس سورہ کریمہ کو، اس آیت کریمہ کو دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ لے جانے والی چیز کو دوبارہ دنیا کا کوئی انسان چھین نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکھی کی خصوصیت یہ ہے کہ کسی چیز کو جب اٹھاتی ہے تو کسی ذرے کو اٹھانے سے پہلے، مٹھائی کے کسی ٹکڑے کو اٹھانے سے پہلے اپنا لعاب ڈالتی ہے اور پھر اس کو سڑک لیتی ہے، سڑک لیتی ہے وہ۔ اب یہ سڑک لیا تو اب یہ دوبارہ اس کو اسی مادے میں بدلنا یہ مشکل ہے، اس لیے کہ اس نے اپنا لعاب ڈال کر کے اس کی شکل ہی بدل دی ہے نا۔ تو یہ سائنسی انداز سے بھی دیکھیں گے آپ تو آپ حیران رہ جائیں گے اس آیت کریمہ میں جو بات کہی گئی ہے۔ سبحان اللہ فسبحان من ھذا کلامہ۔ یہ رہا 17ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔